آپ اعجاز صاحب کی مثال لیں۔ یہ پیشے کے لحاظ سے اسکول ٹیچر تھے، ایک گاؤں میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ان کی 5 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی ماہنور 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی ماں کے پیٹ میں تھی۔ اعجاز صاحب پورے خاندان کے واحد کفیل تھے۔ 2021 میں کرونا آیا اور یہ اعجاز صاحب تک بھی پہنچ گیا۔ انہیں ہسپتال میں لے جایا گیا، مگر ڈاکٹروں تک پہنچنے سے قبل کرونا ان کے پھیپھڑے تباہ کر چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی، لیکن اعجاز صاحب جاں بر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد پورے خاندان پر معاشی چٹان آ گری۔ اعجاز صاحب کی بیگم نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلانے اور آبرومندانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بچیوں کا ہاتھ پکڑ کر محنت مزدوری کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ گاؤں کے ایک شخص نے اس بیوہ خاتون کا رابطہ ریڈ فاؤنڈیشن سے کرا دیا۔ ریڈ فاؤنڈیشن نے بچیوں کو اپنے اسکول میں داخلہ بھی دے دیا۔ انہیں کپڑے، یونیفارم، جوتے اور کتابیں بھی دینے لگی اور ان کے گھر راشن بھی پہنچانے لگی۔ آج الحمدللہ یہ 5 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بڑی بیٹی ماہنور نے 2024 کے سالانہ امتحان میں 1165 نمبر لے کر میرپور بورڈ میں 18ویں پوزیشن حاصل کی۔ یہ اب ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ میڈیکل کی مہنگی اور مشکل تعلیم حاصل کر سکے گی؟ اس کا جواب ریڈ فاؤنڈیشن کے پاس ہے۔ فاؤنڈیشن ملک بھر میں 400 اسکول اور کالج چلا رہی ہے اور اس میں ماہنور اعجاز جیسی 13,000 یتیم بچیاں اور بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن انہیں یونیفارم، کتابیں اور راشن بھی دیتی ہے۔ کل طالب علموں کی تعداد 1.25 لاکھ ہے۔ یتیم بچے اور بچیاں 13,000 ہیں۔ ان 13,000 بچوں کو اہل خیر اور دوسروں کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ تعلیم دلا رہے ہیں۔ ماہنور اعجاز اور اس کی دوسری 4 بہنیں انہی لوگوں کی مدد سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ میں ان مخیر حضرات کو خلائی مخلوق یا اللہ کے خفیہ ہاتھ کہتا ہوں۔ چند ہاتھوں نے ماہنور اور ان کی بہنوں کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب کوئی ایک آدھ اور ہاتھ آگے بڑھے گا اور یہ بچی ڈاکٹر بھی بن جائے گی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف پہلی اور آخری کہانی ہے؟ جی نہیں۔ فاؤنڈیشن نے صرف 2024 کے امتحانات میں ایسی سینکڑوں کہانیاں دی ہیں، جن میں سے ایک کہانی کشف بھی ہے۔ کشف رانی کے والد ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کی عمر اس وقت 3 سال تھی۔ اس سے 2 بھائی بڑے تھے، لیکن وہ بھی اس وقت بچے تھے۔ کشف کی والدہ بچوں کو لے کر ریڈ فاؤنڈیشن کے دفتر پہنچ گئی۔ فاؤنڈیشن نے بچوں کی ذمہ داری اٹھا لی۔ آج کشف کا ایک بھائی FSC کر کے میڈیکل کالج میں داخلے کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسرا بھائی فارمسٹ کا امتحان پاس کر چکا ہے، جبکہ کشف نے 2024 کے میٹرک کے امتحان میں 1169 نمبر حاصل کر کے بورڈ میں 4تھی پوزیشن حاصل کی، اور یہ پوزیشن ایک ایسی عام دیہاتی بچی کے لیے بہت بڑی ہے جس کا ہاتھ اگر ریڈ فاؤنڈیشن نہ پکڑتی تو یہ شاید سکول تک نہ جا پاتی، اور یہ شاید 5ویں 6 سال میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوتی۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے 924 بچے اور بچیوں نے اس سال میٹرک پاس کیا، اور ان میں سے 350 بچے اور بچیاں کشف جیسی ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کی کہانی اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کی کفالت کون کر رہا ہے؟ ان کی کفالت اور مدد راشد نواز چیمہ جیسے لوگ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ راشد نواز چیمہ کون ہیں؟ راشد نواز چیمہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ ان کی بیگم ڈاکٹر ہیں اور یہ بھی سعودی عرب میں کام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا۔ راشد نواز ان بچیوں کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں۔ یہ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کی بدولت انہیں عزت سے بھی نوازا اور رزق سے بھی۔ یہ نہ ہوتیں تو یہ آج نہ جانے زندگی کی کس گلی میں دھکے کھا رہے ہوتے۔ یہ اپنی بیٹیوں کو نہایت مہنگی اور اعلیٰ تعلیم دلا رہے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ایشال تھا، اور ایشال کا مطلب جنت کا پھول ہوتا ہے۔
اس بچی کو 2015 میں اچانک پٹھوں کا کینسر ہو گیا۔ راشد نواز چیمہ نے بچی کے علاج پر اپنی ساری دولت لگا دی، دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹرز اور مہنگی ترین ادویات کا بندوبست کیا، مگر بچی صحت مند نہ ہو سکی اور بدقسمتی سے 21 ستمبر 2017 کو انتقال کر گئی۔ جنت کا پھول واپس جنت میں چلا گیا۔ اس وقت اس بچی کی عمر 4 سال اور 11 ماہ تھی۔ اس کی 5ویں سالگرہ میں صرف 3 ہفتے باقی تھے۔ راشد نواز چیمہ نے بچی کے بعد بچی کو سالگرہ کا ایک انوکھا تحفہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ریڈ فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا اور بچی کی یاد میں ایشال راشد نواز چیمہ ایکڈیمک ایکسیلنس ایوارڈ کی بنیاد رکھ دی۔ راشد نواز اور ان کا خاندان اس ایوارڈ کے ذریعے ہر سال کشف اور مانور جیسی درجنوں یتیم بچیوں کی کفالت اور تعلیم کے اخراجات اٹھاتا ہے۔ یہ خاندان یتیم بچوں کی اعلیٰ تعلیم تک ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس نوعیت کا واحد ایوارڈ اور واحد مثال ہے؟ جی نہیں، ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایسے درجنوں لوگ وابستہ ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے 13,000 یتیم بچے اور بچیاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ان کے خاندان بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اب آخری سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ریڈ فاؤنڈیشن کو راشد نواز جیسے مزید لوگوں کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ کیونکہ دنیا میں جس طرح مسائل اور آفتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح اسے روز راشد نواز چیمہ جیسے لوگوں کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے۔ یہ لوگ اصل خلائی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے اصلی خفیہ ہاتھ ہیں، اور اگر یہ نہ ہوں تو شاید اس دنیا کا نظام نہ چل سکے۔ لہٰذا جس طرح ہر سال ریڈ فاؤنڈیشن کے یتیم اور ضرورت مند بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح فاؤنڈیشن کو ہر سال راشد نواز چیمہ جیسے نئے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں رضاکار کے طور پر اس فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ ہوں۔ میں نے ان کی مدد سے اپنے گاؤں میں بھی ایک سکول بنایا ہے۔ الحمدللہ اس میں اب 250 بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس سکول کے تمام اخراجات اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے 1 پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن فاؤنڈیشن کے باقی 400 سکولوں میں کشف اور مانور جیسی 13,000 بچیاں اور بچے ہیں۔ یہ بچے آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ آپ ان کی مدد کر کے ربیع الاول کے اس مہینے کو یادگار بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے اس سفر میں آپ ریڈ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ آپ صرف 48,000 روپے سالانہ ادا کر کے ریڈ فاؤنڈیشن سے کسی ایک یتیم بچے کو اپنی کفالت میں لے سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اخراجات برداشت کرنے ہیں، باقی کام فاؤنڈیشن کرتی رہے گی۔ یہ صرف 4,000 روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو زیادہ عطا کر رکھا ہے تو زیادہ سے زیادہ بچوں کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ اگر بچے کی مکمل ذمہ داری لینا ممکن نہ ہو تو آپ فاؤنڈیشن کے یتیم بچوں کے لیے قائم پول فنڈ میں بھی حسب توفیق عطیہ جمع کرا سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن اس پول فنڈ سے ہزاروں ماہنور، اعجاز، کشف رانی جیسے بچوں کو تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے گی۔ آپ فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنٹس میں رقم جمع کروا کر رسید فاؤنڈیشن کے نمائندے کو بذریعہ واٹس ایپ یا ای میل ارسال کر دیں یا چیک بنام ریڈ فاؤنڈیشن دیے گئے ایڈریس پر ارسال کر دیں۔ فاؤنڈیشن آپ کو آپ کے عطیے کی رسید، بچے کی تفصیل اور امتحان کے بعد آپ کے زیر کفالت بچے یا بچوں کی کارکردگی رپورٹ ارسال کرے گی۔ یوں ربیع الاول کے اس ماہ میں آپ کے صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اور آپ دنیا اور آخرت میں اس اکاؤنٹ سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنٹس، ایڈریس اور رابطہ نمبرز کی تفصیل آگے دی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔